آپ نے پاکستان میں جو سیاسی نفرتیں ہیں اور جو پولرائزیشن ہے ان کا حال دیکھ لیا ہے نا جنرل صاحب، مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں طرف ہی بہت زیادہ ضد ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ملاقات کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے دے دی جاتی ہے سر، تو اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا بری چیز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس پہلے تو تھینکس فار دا انوائٹ. دیکھیں میں ہمیشہ اس چیز پہ کا قائل ہوں اور میں ہمیشہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان سینٹرک اپروچ جس پارٹی، جس انڈیویجول یا جس ادارے یا جس کی بھی پاکستان سینٹرک اپروچ نہیں ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا. اور آئی تھنک پاکستان کی عوام کو اب انالیسس کے ساتھ، انالیٹیکل مائنڈ کے ساتھ ہر چیز کو سوچ کر سمجھ کر آگے اس ملک کو بڑھانا ہے. اگر تو ہم نے کمیٹی آف نیشن میں تھوڑی سی رسپیکٹ کے ساتھ، عزت اور آنر کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں اپنے ذات سے باہر نکل کر اس ملک کی پریورٹی ون، اور پھر اس کے بعد اپنی، جب ملک ہوگا تو سیاست بھی ہو جائے گی، ملک ہوگا تو اپوزیشن بھی ہو جائے گی، حکومت بھی ہو جائے گی اور یہ ملک آگے چلے گا. لیکن اگر ہم نے ملک کو ایک ایسے گرداب میں پھنسا دیا کہ جس میں وہ ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح، جو ہمارے دشمنوں کا آبجیکٹو ہے کہ ایک پلائنٹ سٹیٹ، ایک امپلوئن کی طرف جو ملک کو لے جانا چاہتا ہے، اگر ہم ان کی تقویت ان کو پہنچا رہے ہیں اس وقت، ذرا جیسے جن صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ اس وقت انوائرمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر اس سے پہلے کیا گورنمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا وزراء مولا جٹ بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اگر یہ احتجاج کے لیے ڈی چوک پہ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی آ جاتی ہے، اس کانفرنس پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ سفارتی طور پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ہمارا کیا احمد جائے گا؟ اور خدا نہ خواستہ کیا اس کی جو کامیابی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اس سے؟ جی ہاں متاثر. دیکھیں نا ایک ماحول تو آلریڈی بن چکا ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ اس کو فالو کریں اور خاص طور پہ اگر آپ بھارتی میڈیا کو فالو کریں تو وہ آلریڈی اس کے اوپر ان کو جو مواد چاہیے تھا کافی تو ان کو مل چکا ہے، اور باقی رہی سی کسر ہم اس کی پوری کر دیں گے. دیکھیں میں رسپیکٹ کرتا ہوں ہر پولیٹیکل ایفرٹ کی، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیسز کی، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان لیڈرز کی جو پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے قربانیاں دے رہے، اور سب سے زیادہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ورکرز کی، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہوتے ہیں جو اپنی جان مال تن من ہر چیز اس میں جھونک دیتے ہیں. دیکھیں ان کو بار بار امتحان میں بھی آپ ڈالتے ہیں. آپ کا ادارہ بھی کرتا ہے؟ دیکھیں رسپیکٹ کرتا ہے. دیکھیں میں اس ادارے میں رہ کے آیا ہوں، میں آنیسٹلی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب ڈیموکریسی سٹرونگ ہوگی، اوریجنل ڈیموکریسی جب وہ ٹھیک ہوگی، حکومت اپنی فرائض صحیح انجام دے گی، اپوزیشن اپنا رول صحیح ادا کرے گی، اسمبلی کی رسپیکٹ ہوگی، اس کے اندر بات چیت ہوگی، تو آپ کو کوئی ادارہ نظر نہیں آئے گا. سر یہ اسپیس خود دیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. تو جب اسپیس آپ سکویز کریں تو کوئی فار دیٹ میٹر ہو، کوئی ادارہ، میں اپنے ادارے کی بات نہیں کر، کوئی بھی ادارہ، ہر کوئی دیکھیں دے آر سبسروینٹ ٹو دی گورنمنٹ، دے ہیو ٹو ٹیک دی آرڈرز فرام دی گورنمنٹ. جب ایبسینشیا ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو پھر اسپیسز اکوپائی کسی نہ کسی نے کرنی ہوتی ہیں فار دا اسٹیٹ، فار دا اسٹیٹ. تو وہ اس وجہ سے جب اس کو یہ توانا کرے، پھر میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے ڈیموکریسی میں بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وہ اسپیس کریٹ کر سکتی ہے، وہ کانفلکٹ ریزولوشن کر سکتی ہے. بیٹھے نا اسی پاکستان میں رہنا ہے، بہت سے لیڈر آئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بہت سے لیڈر آئے ہیں چلے گئے، ملک وہیں پہ ہے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان سے ملوا دیں پھر تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے؟ یہ کون سی اتنی جیسے جن صاحب نے کہا پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے بڑا خوبصورت بات کی ہے، بگ پیپل شوڈ ہیو بگ ہارٹ. اس کے لیے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بھی تو ہونا چاہیے. تو دیکھیں جو چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو، جو بڑا دل دکھائے گا وہ بڑا پاکستانی اور حکومت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے سر، اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اب یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا موقع ہے؟ چونکہ جو ایس سی او ہے اس کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہے یا آئیڈیا تھا وہ تو یہ جو نیٹو طرز کا جو ہے وہ ایک اتحاد کا ہی قیام تھا نا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بیلنس رکھ سکیں گے، یا یہ کانفرنس اس لیے صرف ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ جی یہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ پاکستان کے پاس اپرچونٹیز ہیں. پاکستان پہ دیکھیں اٹیمپٹ کیا ہوئی آئسولیشن کی، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ایٹ آل فورمز. تو اس کے بیچ پہ کرکٹ سے لے کر تو بڑی بڑی کانفرنسز تک تھا، یا بڑے بڑے کلیبریشنز، اور جو پاکستان کی جہاں پہ جا سکتا تھا آرگنائزیشنز میں، اس میں ہمیں چیلنج کیا گیا. الحمدللہ پاکستان اپنی ایک ایفرٹ کے بعد، اور پاکستان کی امپورٹنٹ دیکھیں، میں باہر رہا ہوں، ہم نے باہر سے دیکھا ہے لوگوں کو، میں نے امریکنز کے ساتھ کام کیا، ہم نے وار آن ٹیرر کو دیکھا ہے، میں نے نیٹو کے ساتھ کام کیا ہے. پاکستان کی جتنی اہمیت انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل سیٹ اپ میں ہے اتنی شاید ہی کسی ملک کی ہو. تو ان کو ہماری قدر ہے،
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम खुद अपने मुल्क की कदर नहीं कर पा भारत के साथ ताल्लुकात हमारे कुछ बेहतर हो सकेंगे, चूंकि मोदी तो नहीं आ रहे, जयशंकर जो हैं उनके वजीर खारजा भारती वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही ज़िल्म खलीजात के आपने बयानात भी सुने हैं। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को बंद कर रखा है, गिरफ्तार किया हुआ है, और फिर वो कहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात भी मजीद खराब हुए हैं। देखिए पारस, यहाँ पे इस चीज़ के समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर के जो भी हालात हैं, सही है या गलत हैं, उसको हम इंटरनली हमें ठीक करना है और सॉल्व कर लेंगे। बाहर से किसी को पाकिस्तान के बारे में कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फॉर हो या अगेंस्ट हो किसी इंडिविजुअल। देखिए पाकिस्तान के बाहर से जो भी बात होगी वो किसी नैरेटिव बेस्ड या पर्पस के साथ होती है, वो पाकिस्तान के ऊपर ऐसे एप्लीकेशन नहीं होती। वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। लेकिन हमारा काउंटर नैरेटिव होना चाहिए ना, वो मैं क्या कहूँ स्ट्रांग है, वो तो लगता है ही नहीं, इसीलिए मौका मिलता है ना बार बार। आई थिंक देखें पाकिस्तान ने जो इस तरह अपने आप को पोजीशन किया है, दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ्रेंस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। रशियंस बड़े डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं, चाइना बड़े डेलीगेशन के साथ आ रहा है। देखें हर चीज को हमें बहसियत पाकिस्तानी इंडिया के प्रिज्म, इंडिया सेंट्रिक हमें होने की कोई जरूरत नहीं है। उनके अगर 400 चैनल हर वक्त पाकिस्तान 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 के इदारे, पाकिस्तान के लोग, इंडिविजुअल्स वो करें, हमें कोई जरूरत नहीं है। वो हमसे बातचीत करेंगे तो हम बातचीत करेंगे, वो हमसे अगर जाएंगे बराबरी, और इंशाल्लाह उसके देखे ना जो कन्वेंशनल डोमेन में या जो काइनेटिक में हमारे रिस्पॉन्सेज दिए हैं, उन्होंने 5 धमाके किए हैं, आपने 8 धमाके किए हैं। उन्होंने इंकर्जन्स किए हैं, आपने दिन 11 बजे जाके उनको लॉक किया और उधर जवाब दिया है। उन्होंने अगर मिसाइल डिप्लॉय किए तो आप, उन्होंने 4 किए तो आप 8 तैयार करके बैठे। इकोनॉमी भी देख लें सर, वो इकोनॉमी किधर है और ये इकोनॉमी किधर है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। वहां रिस्पॉन्स जाता है। अब वही मैं कह रहा हूं ना कि हमने अपना इन हाउस ऑर्डर करना है। गवर्नेंस के इश्यूज है ना, तो उनको हमने सॉल्व करना है। और उसमें ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, गलतियां करने के बावजूद बार बार। तो फिर ये सियासत कहां करेंगे? अगर पाकिस्तान मजबूत और तवाना पाकिस्तान नहीं होगा तो वहां हम सियासत कहां करेंगे? हम खुद कहां पे होंगे?